الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ناپائیدار میں ایک رمضان المبارک اور نصیب ہوا اور آخری عشرہ اور اعتکاف کی مبارک ساعتیں کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھے اور اب کے نہیں ہیں، کتنے ہم میں ایسے ہوں گے جو شاید اگلے اعتکاف میں نہیں ہوں گے۔ زندگی کے دو حصے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ سامنے مقدم اور بنیاد ہے دنیاوی زندگی، آخرت کی تعمیر اس پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کاشتکار کھیتی بوتا ہے اور پھر فصل پکنے پہ کاٹتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح زندگی، دنیا کی زندگی فصل بونے کے لیے ہے، آخرت اس کی برداشت کا وقت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کو مقصد بنا لیتے ہیں اور جو کچھ آخرت کے لیے کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، اس کی حیثیت ایک ضمنی سے کام کی ہوتی ہے کہ چلو اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو یہ بھی کر لو۔ عبادات کی حیثیت بھی ضمنی سی ہو جاتی ہے، فرصت ہے اور کوئی کام نہیں تو چلو عبادت کر لو۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ زندگی ہے ہی آخرت کو بنانے کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے۔ اس کے جتنے کام بھی کیے جاتے ہیں ان سے مراد صرف اس زندگی کو گزارنا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے، کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو کہتے ہیں وقت اچھا گزر رہا ہے۔ وقت گزارنا مقصد نہیں ہوتا، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ وقت کے ایک ایک پل کو صرف کرنا مقصد ہوتا ہے، مقصد کے لیے لگانا، حصول مقصد کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں آدمی کو شعور بھی ملتا ہے، قوت بھی ملتی ہے، وسائل بھی اللہ کریم دیتے ہیں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سارے وسائل اپنی آخرت کو بنانے پہ لگائے۔ آخرت کو بنانے کے لیے عبادات کی بنیاد، عبادات کا حاصل، عبادات کا پھل یہ ہے کہ آخرت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ عبادات قرب الہی عطا کرتی ہیں، انوارات الہی آتے ہیں عبادات پر، برکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات پر وارد ہوتی ہیں، تو تمام ذکر اذکار کا، اعتکاف کا، مراقبات کا، تلاوت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انوارات
اور برکات نبوی نصیب ہوتی ہیں جو اللہ پر ایمان اور یقین پختہ تر کرتی ہیں۔ جتنا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ اور وہ جو ایمان میں زیادتی ہے یا ایمان اور یقین کی قوت جو ہے وہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے، لہذا عبادت کی اہمیت عمل سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر عبادت کے بعد کوئی عمل نہ ہو تو اس سے بھی سمجھ یہ آتی ہے کہ بندہ یا تو عبادت کر نہیں سکا، یا اس نے صحیح نہیں کی، اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا، یا مقصد صحیح نہیں تھا، تو اس پر کوئی پھل نہیں لگا۔ عبادت پر پھل یہ لگنا چاہیے کہ دار دنیا میں انسان عظمت الہی کی دلیل بن جائے، حق کا مظہر بن جائے۔ کتنی تاریک رات ہو، اس میں ایک چھوٹا سا جگنو چمک رہا ہو، تو اس شب تار میں بھی ایک چھوٹا سا سوراخ یا روشن روشنی کا وہ پیدا کر رہا ہو۔ اس جگنو سے زمین پر تو روشنی نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بھی اس خیال سے چمکنا چھوڑ دے کہ بھئی اتنی بڑی تاریکی میں میرا ایک جگنی کی روشنی سے کیا ہوگا، اسے رہنے دو، جس کا مطلب ہے کہ ساری تاریکی مکمل چھا جائے گی۔ کہیں سے تو وہ اس کا جگر چھلنی کر رہا ہے۔ آدمی کو، بندے کو، انسان کو اگر انوارات باری اور برکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں تو دنیا کی ظلمتوں میں، دنیا کی تاریکیوں میں، کفر و شرک کے اندھیرے میں، ظلم اور جور کے اندھیرے میں، زیادتی اور جبر کے سامنے کوئی کرن تو امید کی ہونی چاہیے، کچھ تو اس کے وجود کے ہونے کا پتہ چلے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر عبادات رسومات بن کے رہ جاتی ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب بات ذمہ داری کی صحابہ کرام پر آئی تو جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ عرب کے رہنے والے لوگ تھے، یا تو وہ دوسروں سے اسلام منواتے جنگ کر کے، اس کی اجازت نہیں تھی کہ بنو کے شمشیر کسی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ تبلیغی وفد بھیجتے جو لوگوں کو جا کر تبلیغ کرتے، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، یہ صحیح طریقہ تھا، لیکن انہوں نے تبلیغی وفد بھیجنے کی بجائے فوج کشی کی۔ اس کا کیا جواز بنتا تھا کہ وہ جزیرہ نما عرب سے اٹھ کر دنیا کی حکومتوں کو تہہ بارہ کر دیں اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ کھیت رہیں اور بے شمار جانیں جو ہیں وہ جائیں۔ اس سوال کا جواب بڑا سادہ ہے کہ اسلام اللہ کا نور ہے اور ظلم تاریکی ہے۔ اسلام اور ظلم بیک وقت ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اسلامی ریاست میں تو عدل تھا، لیکن ارد گرد جب ظلم ہوتا تھا تو اسلامی ریاست خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ صحابہ کرام کے سارے جہاد اس لیے تھے کہ جس دروازے پر گئے تین باتیں ہوتی تھیں کہ اسلام قبول کر لو، تم جانو تمہارا کام جانے، تمہارا اپنا
تمہاری اپنی ذمہ داری ہو جائے گی انصاف کرنا، اللہ کا دین نافذ کرنا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو نہ کرو، ظلم نہیں کرو۔ زندہ رہنے کا، مال جان آبرو کے تحفظ کا حق ہر فرد کو ہے، اور اسے زمین پر ملنا چاہیے، اور کوئی اس حق میں مداخلت نہ کرے۔ مقابلے میں بڑے بڑے حکمران تھے، اس آیت کی سپر پاورز تھیں، کیسر اور کسرا جیسے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا تم عجیب لوگ ہو، ملک ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ریت ہماری ہے، ہم شہنشاہ ہیں، جو چاہے کرے۔ تمہارا اپنا ملک ہے، تم اپنے ملک کی بات کرو۔ کا نہیں، ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اور لوگ اللہ کے ہیں۔ جو حقوق اللہ نے انہیں دیے ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری اسلام نے لی، اور ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کافر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، بحالت کفر بھی ان کے جان مال آبرو کا تحفظ جو ان کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو تلوار فیصلہ کر دے گی، یا تو ہم ہی نہیں رہیں گے اور یا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ وہ فلسفہ تھا جس نے مسلمانوں کو صحرائے عرب سے نکال کر سمندروں کی وسعتوں کو چیرنے پہ مجبور کیا، اور یورپ اور برطانیہ اور امریکہ اور ہسپانیہ تک گئے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے گزر کر صحراؤں کے رہنے والے چین تک گئے، سارا ہندوستان انہوں نے فتح کیا، افریقہ کی وسعتوں اور جنگلوں اور بیابانوں اور صحراؤں میں گئے، اور جہاں گئے تاریخ گواہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی انصاف اگر نصیب ہوا تو اسلامی سلطنت میں۔ آج بھی نیکی کا معیار وہی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو عورتیں تھیں، ایک بہت عابد و زاہد تھی، نماز روزہ کرنے والی تھی، اور ایک جو تھی اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جب ملاحظہ فرمایا تو وہ جو عابد و زاہد تھی اسے میں نے جہنم میں پایا، اور جو بدکار تھی اسے میں نے اللہ کی رحمت میں پایا۔ رسول اللہ ایسا کس طرح ہوا؟ فرمایا یہ جو عابد تھی اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور کسی کام سے کہیں چلی گئی اور اسے اندر بند کر کے چلی گئی، اور اس کی واپسی تک وہ بھوک پیاس سے مر چکی تھی۔ اللہ نے اس کی عبادت رد کر دی کہ میری مخلوق کو بھوکا پیاسا مارنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ اگر تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتی تھی تو اسے آزاد چھوڑ جاتی، تیری قید نے اسے مار ڈالا۔ اور وہ جس کا کردار اچھا نہیں تھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گزر رہی تھی کسی کنویں کے پاس سے، اور کیچڑ تھا، باہر لوگوں نے پانی لیا ہوگا، باہر کیچڑ تھا، تو ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا اور وہ اس کیچڑ کو چاٹ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا، اس نے اپنا قیمتی جوتا اتارا، دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑ کر رسی بنائی، جوتے سے باندھ کر تھوڑا تھوڑا پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کو پلایا، اور وہ بچ گیا۔ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آئی کہ اس نے میری مخلوق پر رحم کیا اور میری مخلوق کی مدد کی، تو حضور فرماتے ہیں اسے اللہ نے بخش دیا۔ اب جس عالم میں ہم موجود ہیں، جس عہد میں ہم ہیں، اس میں کہنے کو تو بہت بڑی قوم ہے مسلمان، 200 کروڑ یا 2 ارب کے لگ بھگ ہے، دنیا کی آبادی کا 1/3 ہے، مسلمان ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔
ایک طبقہ قومی مسلمان ہے، عبادات سے بھی بیزار ہے، عقائد سے بھی بیزار ہے، پیدائش نے انہیں مسلمانوں کی مردم شماری میں کھڑا کر دیا، وہ اس میں خود کو شمار رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بہت نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز روزہ، ذکر اذکار، معتکف ہوں گے اکثر، یا عمرے پر گئے ہوں گے، حرمین شریفین میں ہوں گے، ان کی بھی ساری توجہ محض عبادت پر ہے۔ ظلم میں خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں، معیشت ان کی بھی سودی کی ہے، اولاد ان کی بھی وہی نصاب پڑھ رہی ہے جو کافرانہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ ظلم ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کے ارد گرد بھی ہوتا ہے۔ 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، کسی اسلامی ممالک میں اسلام نافذ نہیں ہے۔ 2-4 حدود سعودی عرب والوں نے یا کچھ مڈل ایسٹ کی ریاستوں نے نافذ کر رکھی ہیں، لیکن ان کے نفاذ میں بھی ان کے اپنے طریقے اور ان کی اپنی مصلحتیں موجود ہیں۔ اسلام کے نام پر انہوں نے بھی اپنی شہنشاہیت قائم رکھنے کے لیے ایک دبدبہ بنایا ہوا ہے، ان کا نفاذ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ پوری ان ریاستوں میں یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے بنائے ہوئے نظام رائج ہے۔ نظام عدل وہ ہے جسے کافر عدل کہتے ہیں، اور جسے اسلام عدل کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ معیشت کا نظام وہ ہے جسے کافر ترتیب دیتے اور جو قرآن و سنت نے ترتیب دیا وہ نہیں ہے۔ عدالتی نظام وہی ہیں جو کفار نے گھڑے ہیں، اور جو نظام اللہ و اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس عالم میں کہ دنیا کے کسی 1 انچ پر بھی اسلام کی ریاست نہ ہو اور مسلمان چپے چپے پر موجود ہوں، تو ان کی مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس پر افغانستان میں جہاد جاری ہے۔ یہ طالبان جو ہیں یہ کوئی الگ طاقت نہیں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو مدرسوں کے طلباء تھے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ مل کر ان کی سپاہی بن کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ جو 7 جماعتیں تھیں جس کے بیشتر لیڈر علماء ہی تھے، انہی کے یہ شاگرد اور انہی کے سپاہی اور انہی کے خادم تھے۔ جب روس چلا گیا تو وہ جو قیادت روس کے خلاف لڑتی رہی تھی وہ امریکہ کے فسون کی اسیر ہو گئی، اور انہوں نے چاہا کہ پھر یہاں جمہوریت اور جمہوری حکومت قائم کی جائے، جس پر یہ جو ہے یہ اپنے اساتذہ کے خلاف میدان میں اترے، جن کے خادم تھے، جن کے سپاہی تھے، انہی کمانڈروں کے خلاف یہ میدان میں اترے، انہی سے لڑ رہے ہیں، اس بات پر کہ ہم نے ساری قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ کم از کم کسی ایک خطے زمین پر تو اسلام نافذ ہو۔ ابھی تک وہاں بھی یہ پوری کوشش جاری ہے کہ طالبان حکومت اسلام نافذ نہ کر سکے، اور اس میں پاکستان کی حکومت بھی شامل ہے۔ حکومت پاکستان بھی امریکہ کی اعلی کار ہے اور اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے کہ وہاں اسلامی ریاست نہ بنے بلکہ کوئی ملی جلی حکومت بن جائے۔ اب ایک نئی تجویز سامنے آ رہی ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ گلگت اور اس کے نواح کی ہنزہ وغیرہ 3-4 ریاستوں کو ملا کر وہاں افغانیوں کی الگ ریاست بنائی جائے۔
اور وہ ریاست پھر امریکی اڈا بن جائے جہاں سے وہ افغان حکومت کی نگرانی کر سکے، بلکہ پورے ایشیا پر نظر رکھ سکے۔ حکومت پاکستان تو شاید اس کے ساتھ اس معاملے میں بھی تعاون کرے گی، اور یہ بڑا دیرینہ منصوبہ ہے ان کا کہ آغا خان ٹرسٹ کے نام پر انہوں نے وہاں پیدل رستے نہیں تھے، سڑکیں بنائی، گاؤں گاؤں میں سکول بنائے، لوگوں کو فری راشن اور کھانے پینے کی چیزیں اور علاج معالجے کی مفت سہولتیں دیں۔ تو یہ 8-10 سال پہلے جب وہ سڑکیں بن رہی تھی تب میں نے اندازہ کیا تھا کہ یہ سڑکیں اپنے کسی فوجی ایکشن کے لیے بنا رہے ہوں گے، لوگوں کا درد ان کے دلوں میں کہاں آ گیا۔ آج وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں وہ آغا خانی ریاست بن جائے اور ایک امریکی اڈے کے طور پر نفاذ اسلام کا جو عمل افغانستان میں جاری ہے اسے روکا جا سکے۔ الحمدللہ افغانستان میں جاری تو ہے، یہاں تو کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ یہاں ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ پرسوں کے اخبار میں یا آپ سے اگلے دن میں لاہور تھا تو میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سابق صدر اور ملت پارٹی کے سربراہ جناب فاروق احمد لواری صاحب کا بیان تھا کہ ملک میں اگر دہشت گردی روکنی ہے تو دینی مدارس کو بند کر دیا جائے۔ پاکستان کے دینی مدارس کی بنیاد یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے پاکستان اس میں بر صغیر میں یونیورسٹیاں تھیں، درسگاہیں، اور ہر یونیورسٹی کے پاس حکمران کی طرف سے دی ہوئی جاگیریں تھیں، تعلیم مفت تھی، ہر شعبے زندگی کی تعلیم ہوتی تھی، سائنس بھی، میڈیکل سائنسز بھی، اور فوجی تربیت بھی، دینی علوم بھی، دنیاوی علوم بھی، ہر طرح کے شاعر، ادیب، مورخ، جرنیل، سپاہی، سائنسدان، طبیب سب انہی مدارس سے آتے تھے۔ اور جب انگریز نے قبضہ کیا تو جو پہلی رپورٹ برطانیہ بھیجی گئی وہ موجود ہے انڈیا آفس لائبریری برطانیہ میں بھی، اور یہاں لاہور کی لائبریری میں بھی اس کی رپورٹ اب موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 84% ہے، ان میں 84% لوگ پڑھے لکھے، اور یہ انہیں کنٹرول کرنا اور غلام رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دینی مدارس پر پابندی لگا دی، اپنی طرز کے مدارس بنائے جو آج آپ کے پاس ایچ.ای.سن کی صورت میں اور سرکاری سکولوں کی صورت میں موجود ہیں۔ علماء حق نے بڑی محنت کر کے زکوٰۃ اور صدقات جمع کر کے بھوکا رہ کر بچوں سے گدا کرا کے دینی مدارس کا وجود قائم رکھا، اور ان کے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے کہ وہ دنیا کے سارے مضامین پڑھاتے، لہذا وہ صرف دین پر رک گئے، قرآن، فقہ، تفسیر، حدیث، فقہ وہ پڑھاتے رہے۔ اور انگریز کا 100 سالہ تاریخ دور بڑی جرأت، بڑی ہمت سے گزارا اور مسلمانوں کو اسلام سے آشنا کرتے رہے۔ جب ملک آزاد ہو گیا اور حکومت اسلامی بن گئی، پاکستان بن گیا، تو وہ قصہ تو ختم ہو گیا، کافر حکومت تو گئی، اب تو چاہیے تھا کہ دینی مدارس حکومت کی ذمہ داری بن جاتے، چونکہ حکومت مسلمانوں کی آ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی حکومت نے انہیں اپنی ذمہ داری نہ مانا، اور 50 برس بیت گئے ہیں، آج تک کسی دینی مدرسے کا کوئی بوجھ حکومت پر نہیں۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ کافر حکومت نے یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتاری تھی بوجھ سمجھ کر، جب مسلمان آ گئے تھے تو پھر تو اسے مقدم ہو، بلکہ دوسری تعلیم کو بھی اس کے تابع کر دینا چاہیے تھا۔ ہر قوم کا جو نظریہ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے، باقی باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔
یہاں ذمہ داری قبول کیا کرتے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں یا یہ فرما رہے ہیں کہ دینی مدارس سرے سے بند کر دیے جائیں۔ یہ ہماری دینی جماعتوں کا عالم ہے۔ بہت بڑی دینی جماعت ہے جماعت اسلامی۔ پرسوں کل مجھے کو بتا رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو اور ملت پارٹی کا الحاق ہو گیا، اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی تھی الاخوان سے الحاق کرنے کی۔ تو میں نے عرض کیا تھا جی کہ ہم حکومت ہٹاؤ مہم میں شریک نہیں ہوں گے، نظام کی تبدیلی میں شریک ہوں گے کہ یہ ظالمانہ نظام رخصت ہو اور اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ نظام آئے۔ تو اس پہ جماعت اسلامی کا خیال بھی یہ تھا کہ جو مروجہ نظام ہے اس میں سب کچھ عدل موجود ہے، صرف قیادت اچھی نہیں ہے، قیادت صالح ہو جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ ابھی کافر کا بنایا ہوا ایک فلسفہ ہے، دو فلسفے صحیح نہیں ہو سکتے۔ ایک فلسفہ قرآن و سنت نے اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، ایک طریق ہے سیاست کا، تعلیم و تعلم کا، عدالت کا، اس میں جرم متعین ہے، اس کی سزا کا انداز متعین ہے، بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا، لین دین کا، معاشرت کا ایک جامع نظام ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک نظام کافر بنا، آپ کہتے ہیں اس میں بھی اسلام ہے، بھئی اس کافر کے بنائے ہوئے میں اسلام ہے، اگر تو پھر نبی کی بعثت کی کیا ضرورت تھی، پھر اسی سے اسلام لے لیتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ دونوں حق ہوں؟ بات بڑی سادہ سی ہے کہ جو قرآن و سنت میں ہے، جو ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ ہم پر فرض عین ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور اس پہ اسلام کی حکومت قائم کی جائے۔ اگر ہماری عبادتیں، ہماری نماز روزے، ہمارے اعتکاف ہمیں یہ جرأت و ہمت دیں کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں اور باطل کو باطل، اور ہم اللہ سے یہ آرزو کرنے لگیں کہ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اور باطل کا مقابلہ کرنے کی جرأت عطا فرما، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمارا مجاہدہ قبول ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کتنے لیڈرز، کتنے سیاستدان، کتنے دینی لوگ، کتنے علماء جن کی خدمت میں میں حاضر ہوا، جن سے ملاقات ہوئی، کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اسلامی نظام بھی ملک میں نافذ کیا جا سکے۔ وہ کہتے کہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جھونپڑا ظلم کے تنکوں کا انہیں انگریز بنا کر دے گئے ہیں نظام کے نام پر، اس سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ باہر تو مر جائیں گے، اس میں محفوظ ہیں۔ اور یہ کسی بھی قوم کی بدقسمتی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنا نظریاتی نظام جو ہے اسے قبول کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ ایسی قومیں ہمیشہ غلام رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی غلام ہیں، مناتے ہیں جشن آزادی لیکن ہیں غلام، انداز فکر غلام ہے، فیصلے ہمارے مجبوری کے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے وسائل اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں اپنی سوچ کا قانون نافذ نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں اپنی پسند سے جی نہیں سکتے، تو پھر کس طرح آزاد ہے؟ تو حضرات گرامی، عبادات کی اپنی اہمیت ہے۔ عبادات اساس، سرمایہ، بنیاد ہے زندگی کی، لیکن یاد رہے عبادت صرف وظیفوں کا، صرف اٹھنے بیٹھنے کا، صرف رکوع سجود کا نام نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینی بات ہے کہ عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔
اور اگر بندہ برائی اور بے حیائی کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے تو پھر اس نے کون سی عبادت کی؟ پوری محنت سے پوری توجہ سے ذکر کیجیے کہ ذکر الہی نماز روزے کی بھی اساس اور بنیاد ہے. جتنا گہرا اس کا نام دل میں ثبت ہوگا، دل میں اترے گا، جس قدر انوارات الہی دل میں وارد ہوں گے، اتنا ہی عبادات میں خشوع و خضوع اور اتنی ہی عبادات میں دلچسپی پیدا ہوگی، اتنی ہی عبادات صحیح طریقے سے ادا ہوں گی. اور یاد رہے جتنی عبادت ہم کریں گے وہ ہمیں حق و باطل کا شعور بھی دے گی اور حق و باطل کے مقابلے کی ضرورت بھی. مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز اس وطن پر اسلام نافذ ہوگا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا بہت مشکل ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، تو سمجھا کریں. لیکن مجھے اس میں ذرا برابر تأمل نہیں، پورا یقین ہے کہ اسی مٹی پر، اسی سرزمین پر اسلام نافذ ہوگا. صرف پاکستان پر نہیں، پورے برِ صغیر پر اسلامی ریاست بنے گی انشاءاللہ. پھر کابل سے برما تک اور ہمالیہ سے دکن تک یہ سب اسلامی ریاست ہوگی، اور یہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. ایسا انشاءاللہ ضرور ہوگا. میری ساری کوشش، ساری محنت، ساری دعا صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما جن سے تو یہ مبارک کام دے گا. اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ ہم کریں گے تو ہوگا، ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، یہ کون کرے گا کون نہیں. یہ ہونے والا کام ہے اور یہ ہوگا. کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سیاستدان اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، علماء اس بات کے قائل ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کا مسئلہ ہے. مجھے الحمدللہ اس پہ کوئی رائے برابر بھی وشواس نہیں، کوئی ذرا برابر شک نہیں، لا ریب فیہ. اور ایسا انشاءاللہ ضرور ہوگا، جلدی ہوگا. دعا کیا کرو. میں تو دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نفاذ اسلام دیکھنا نصیب فرما. پوری توجہ اپنے اذکار پر مذکور رکھیں اور اس کا حاصل یہ سمجھیں کہ عبادات میں محبت بڑھتی ہے. جتنا جتنا ذکر راسخ ہوتا ہے اتنی عبادت میں محبت بڑھتی ہے، عبادت بوجھ نہیں لگتی. اور جتنی عبادت راسخ ہوتی ہے اتنا باطل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا بندہ. اور عبادت کے بعد جو باطل سے سمجھوتا کیے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے سادہ ہیں کہ وہ عبادت نہیں، وہ رسومات نبھا رہے ہوتے ہیں. عبادت ایک تو ہے کہ عادت بن جائے، رسم بن جائے اور آدمی اسے نبھائے رکھے، اس پر نتائج مرتب نہیں ہوتے. ایک عبادت جو واقعی عبادت ہوتی ہے اس پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور عبادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مظہر حق بن جاتا ہے اور باطل کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. یہی ملتا ہے ہمیں حیات طیبہ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی پیوست ہوا، جسے بھی شرف صحابیت نصیب ہوا، وہ باطل کے لیے چیلنج بن گیا. مکی زندگی میں جب جہاد فرض نہیں تھا تب بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اگر لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو مار کھاتے رہے، تکلیفیں کھاتے رہے، دکھ سہتے رہے. کوئی ایک دن آپ کو ملتا ہے 13 سالوں میں جب کسی مسلمان نے باطل سے سمجھوتا کیا، باطل کو باطل
اور ظلم کو ظلم کہتے رہے. اگر ظلم کو ظلم نہ کہتے، باطل کو باطل نہ کہتے، تو مکے والے کیوں ان پر ظلم توڑتے؟ کس بات پر مسلمانوں کو ایذا دیتے؟ اسی بات پر ایذا دیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ حق کا مظہر بن جاتا ہے، روشنی بن جاتا ہے، جو تاریکی کے لیے بہرحال جگر شک کر دینے والی چیز ہوتی ہے. اللہ آپ سب کا اعتکاف قبول فرمائے، اس پر اجر اور ثمرات مرتب فرمائے. پوری توجہ سے، پوری دل جمی سے دنیا سے کٹ کر 10 دنوں کے لیے سمجھو کہ ہم ہر کام سے چھٹی پر ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ، ان کا ایک عزیز حج کے لیے گیا. ان دنوں حج پر 1 سال لگتا تھا، تو وہ ہندوستان سے گئے اور وہاں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے. تو انہوں نے خط لکھا کہ چچا جان میرا فلاں کام بھی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، تو اس کے بارے میں مجھے لکھیے. انہوں نے مختصر سا جواب اسے لکھا کہ تم وجود تو مکہ میں لے گئے لیکن تمہارا دل ہندوستان میں ہے. اس سے بہتر تھا کہ تمہارا وجود یہی رہتا اور تمہارا دل تو وہاں لگا رہتا. اس سے بہتر تھا کہ تم نہ جاتے اور تمہارے دل میں مکہ جانے کی تمنا تو رہتی. تم وجود وہاں لے گئے، دل یہاں اٹکا ہوا ہے. یہ دنیا ہے، اس کے کام ہوتے رہیں گے، تم جہاں ہو وہاں کا کام کرو. تو یہ 10 دن کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں خود کو ہر طرف سے فارغ کر. جو ہونا ہوگا اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا. کتنوں کی زندگی پوری ہو جائے گی، کتنے لوگ مر جائیں گے، کتنے کتنے کاموں میں کون سا نقصان ہوگا، کتنے کتنے کاموں میں کون سی آمدنی، یہ سب ہونا ہے اور اسے ہونے دو. اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا سے خود کو 10 دنوں کے لیے الگ کر لیا. سوچنا بھی چھوڑ دو، پوری سوچ، پوری فکر اللہ اللہ پہ مرتکز رکھو اور اس کو جانچتے رہو کہ تمہارے اذکار تمہاری عبادات میں تمہارا خشوع و خضوع بڑھاتے ہیں یا نہیں. اور عبادات جرأت رندانہ پیدا کرتی ہیں یا نہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ثمرات ہیں. اللہ کریم آپ سب کو کامیاب کرے. جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکے ان کی محنت قبول فرمائے، سب کا رمضان قبول فرمائے اور سب کو قافلہ حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرے حریم ناز کی کس کو خبر کروں